صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاری عالم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بے خود کی دیتے ہیں انداز عجابانا بے خود کی دیتے ہیں انداز عجابانا تجھے رکھ لو اے جلوائے جانا دل میں تجھے رکھ لو جانا دل میں تجھے رکھ لو کیوں
درشن کا تو درشن نظرانے کا نظرانہ آتی میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے پینے کو تو پی لوں گا بس عرض سراسی ہے پینے کو تو پی لوں گا بس عرض سراسی ہے بس عرض سراسی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ آتی میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا آتی میں تجھے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق نعرے غوثیہ اللہ کریم نے کرم فرمایا فضل فرمایا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میں نو آپ سب احباب نو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں جب نے گارے حاضری دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم جل جلالہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میری آپ سب دی حاضری قبول فرمائے اس یوم مبارک میں جملہ فیوز و برکات تو میں نو آپ سب کو مالا مال ہونے توفیق عطا فرمائے رجب المرجب شریف دی آمد ہے سارے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس ماہ مبارک دی آمد بہت بہت مبارک ہوئے اسی سرکار دو عالم دی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی منگی ہوئی دعا عرض کرنے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب یا اللہ رجب ساڑھے واسطے برکتاں پیدا فرما اللہ کریم اس سال نو دے اندر بھی سانو بارکات کثیرہ نصیب فرمائے اور خوب خوب نیکیاں کرن کی توفیق عطا فرمائے کمیاں کوتاہیاں سستیاں صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور فرمائے رجب المرجب شریف کے اندر بہت ساریاں ہستیاں دا ذکر خیر کیتا جاتا ہے اللہ دے ایک مقرب مقبول پسندیدہ عبد خاص حضرت سیدنا معین الملت والدین خواجہ خواجگان نائب مصطفیٰ فی الہند سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دی ذات گرامی تعارف دی محتاج نہیں. میں بارہا مرتبہ جملہ عرض کر سکیا بھی اللہ والیاں دا پیار ایمان والیاں دے سینیاں چو جاندہ نہیں تے منافقہ دے سینے چوندہ. اس وقت بڑے اوپر والے لیول تے فتنہ و فساد پان دی کوشش کیتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا دے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا دے ذریعے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، اللہ والیاں دی کوئی حیثیت نہیں، اور معاذ اللہ بابے تے اپنے نام دے کلمے پڑھاؤندے رہنے، جھوٹ بول دینے اور پھر یہ آخ دینے بھی یہ اہل سنت دا بریلویاں دا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. ساڈا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، بنیادی عقیدہ عقیدہ رسالت ہے. میرے تیرے لجپال آقا اللہ دے آخری رسول نے آپ تو بعد جڑا کسی بھی قسم کی رسالت و نبوت کا دعویٰ کرے ساڈے ہاں وہ بے ایمان ملعون مرتد ہے. جس طرح کسی مرتد نو بے ایمان نو مومن کہنا کفر ہے، اسی طرح کسی مومن نو کافر کہنا بھی کفر ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بجائے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھاؤندے رہنے معاذ اللہ، تے پھر وہ مومن تے نہ ہوئے. اگر اس بے ایمان مرزے پلمبر دی کوئی گل سمجھے چشتی رسول اللہ پڑھانا والا ایمان والا نہیں، لیکن یہ گل غلط ہے، جھوٹ ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری معاذ اللہ اگر مومن نہیں سن تے 90 لاکھ کافرانو کلمہ کس پڑھایا؟ سادہ جی گل ہے، سارے لوگ بڑے دلائل دے نے کتاباں لکھے. میں کہ کتاباں کی کچھ نہیں لکھا، بخاری شریف اس بڑا کچھ لکھے ہے. وہ بے ایمان آدمی تینوں اگر اللہ والیاں دا بغض ہے، اللہ والیاں دی نفرت ہے، تیرے نال اللہ دا اعلان جنگ ہے. اللہ دا اعلان جنگ کی ہے یہی ہے کہ اللہ دے پیاریاں نال دشمنی تے اللہ دے دشمناں نال دوستی. کوئی نہیں سمجھے؟ اللہ دے پیاریاں نال دشمنی تے اللہ دے دشمناں نال دوستی، اے جنگ ہے. اے سیانے لوگ آندے نے یار جنوں دشمن تے سجن دی پہچان نہیں، وہ بھی کوئی بندہ ہے. کیوں منظور مائی یہ تے تیرے والا جملہ ہے. جٹاکے سادہ پنجابی بابا سرکار کی آندے نے بندے آندے نے جس بندے نو دشمن تے سجن دی پہچان نہیں وہ بھی کوئی بندہ ہے. او میں آسنا جڑے سکالر نو انجینئر نو بے ایمان نو ولی الرحمان تے ولی الشیطان دی پہچان نہیں، وہ بھی کوئی بندہ ہے، وہ بھی کوئی عالم ہے، وہ بھی کوئی سکالر ہے، وہ بھی کوئی قرآن حدیث کا علم رکھنا ہے. نہیں میرا قرآن حدیث کا علم رکھنا ہے، وہ تو یہ پتہ ہے اللہ دے دوست کہنے نے تے اللہ دے دشمن کہنے. اللہ ربی لا شریک اللہ.
ہوں ذرا قرآن مجید برہان رشید کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تمیزی گلاں اپنے دماغ وچ بٹھا لو، بڑا پرفتن دور ہے۔ ایک اور میں مسئلہ عرض کراں، توحید دی آڑ وچ جیڑا اللہ والیاں دی توہین کرے او دی توحید مردود ہے۔ میں کی آخر ہاں پھر سمجھو، توحید دی آڑ وچ جیڑا اللہ والیاں دی توہین کرے او دی توحید مردود ہے۔ عقیدہ توحید رکھ دے جیڑا اللہ والیاں دی تعظیم کرے او دی توحید مردود مقبول ہے۔ وہ تے ابلیس والا ہے، شیطان ہے، لعین ہے، بابے دے شاہ کوئی نہیں، اللہ والے شاہ کوئی نہیں۔ جب تو عید کی بات ہوگی تو پیغمبر تو معاذ اللہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ وہ میں کیا ملعون ہے، کتھوں تو عید کٹ لیا، تو آنا پیغمبر پیشاب نہیں روک سکتا۔ میں تے بخاری پڑھی ہے، پیغمبر دی اجازت تو بغیر اسرائیل ہوا نہیں ٹپ سکتا۔ اور یہ سارے نبیوں دی شان ہے، نبی دی اجازت تو بغیر اسرائیل موت دا فرشتہ نہیں آ سکتا۔ آئے سن نا تے پھر تھپڑ پیا تے ڈیلا تے تلی تے، اے ویکھو تساں کدھر بھیجیا سی تے مالکاں کی کیتا ہے، اور میں پوچھ کے جانا سی نا۔ ہن تسی دسو، ایک پاسے یہ گل ہے بھی پیغمبر پیشاب نہیں روک سکتا، دوسرے پاسے پیغمبر دی، نبی دی، رسول دی یہ طاقت ہے کہ وہ دی اجازت تو بغیر موت دا فرشتہ نہیں ہوتا، یعنی وہ موت دے فرشتے نو ڈکی بیٹھا ہے۔ ہن پیشاب روکنا مشکل ہے یا موت دا فرشتہ ڈکنا مشکل ہے؟ کوئی نہیں سمجھے۔ ساڈیاں سادہ گلاں نے یہ اپنے پلے بنیا کرو۔ سوشل میڈیا تے سانو آن دا ایڈا شوق نہیں، ورنہ یہ ایڑے انجینئر بیٹھے نے نا، انہاں نوں اساں 5 منٹ وچ الٹے کر دیں۔ تے جنہاں مولویاں اس قسم دے بدبختاں نوں الٹیاں کرنا سی، وہ مولوی آپ الٹے ہوئے پے۔ کچھ 4 ویوز ملتے ہیں تو مولوی اوقاتوں باہر ہو جاندے ہیں، کوئی فین فالوئنگ ہوندی ہے تو مولوی اوقاتوں باہر ہو جاندے ہیں۔ وہ جر کے کھاؤ ہوئے، وہ سیانے آندے نے چھوٹے بھانڈے چوکھا پائے جائے تو وہ پھر پاٹ جاندہ ہے۔ جدوں پچھوں کوئی مرشد کو کامل سنبھالن والا نہ ہوگے نا تو سوشل میڈیا تے فتنے نال پھر بڑے بڑے مولوی برباد ہو جاندے نے۔ تے جنہاں دے پیچھے کاملین ہونا، انہاں نوں سوشل میڈیا تے آن دی لوڑ نہیں پیندی، وہ اندر بیٹھ کے بھی تے باہر بھی ہاتھ دا پرچم بناتا ہے۔ اللہ کریم اس سوشل میڈیا دے فتنے تو محفوظ فرمائے۔ ہن سنو ذرا فرق سنو، دشمن تے دوست دا فرق قرآن بیان کرتا ہے، میں نہیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك
اتھے تے ایمان والیاں دا فرق ہے اللہ فرماتا ہے او جدا سینہ اللہ نے اسلام واسطے کھول دیتا جدا سینہ اسلام واسطے کھول دیتا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ وہ اپنے رب دے نور دے انہوں نور نصیب ہو گیا انہوں ہدایت نصیب ہو گئی جدا سینہ اسلام واسطے کھل گیا وہ ہدایت نصیب ہو گئی نور نصیب ہو گیا تیرا فرماتا ہے وہ جنہ دے دل اللہ دے ذکر کو غافل جنہ دے دل سخت ہو گئے جنہ دے دلوں میں اللہ کی یاد کھل گئی جنہ دے سینے سب ہو گئے کھلی گمراہی میں چلے کوئی نہیں سمجھ آؤں گی کوئی کلمہ پڑھے سینہ اسلام واسطے کھول جائے نور نصیب ہو گیا کلمہ پڑھے اللہ کے ذکر کو غافل ہوئے وہ گمراہی میں چلا گیا وہ میں کیا ایمان والے وچ کلمہ پڑھنے والے وچ فرق ہے جدو مسلمان شان حق اور گمراہی میں دسیا گیا ہے جدو مسلمان کے مقابلے میں فرق رکھتا ہے کہ مسلمان کافر کے مقابلے میں فرق رکھتا ہے سمجھ آئیے اللہ کا قرآن کی سمجھا رہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام بڑی ڈونگی گل ہے سینے کھل جان حق قبول ہو جائے تے پھر اللہ فرماندا ہے انہاں نوں نور نصیب ہو گیا ہے سینے تنگ ہو جان غافل ہو جان وہ پیر باغ رحمت اللہ علیہ سے وصل فرمایا جو تم غافل سو تم کافر سانو مرشد پڑھایا
ایسے مضمون اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا. رب قریب فرما رہے ہیں قرآن مجید فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جنہیں نال بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام، او دا سینہ اسلام سے کھول دیتا ہے. سمجھو فرق سمجھو. اسی جنہ کی گل میں کرنے ہیں اس قبیل دے لوگ نے جنہاں دے سینے اللہ اسلام سے کھولے، پھر ایسے کھولے ایسا ایمان آیا انہاں دے سینے وچوں ایمان دیا لٹا شعاع نور نکلیا، جس نور نے تاریخ سینے بھی روشن کر چھڑے. تاریخ سینے روشن ہو گئے انہاں دے ذریعے، جنہاں دے سینے اللہ نے ایمان دی روشنی نہ روشن فرمائے. انہیں بھی آیا کریمہ میں اتنے پڑھی ہے نا، اس آیا کریمہ دی تلاوت میرے آقا فرمائی. صحابہ نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن مسعود اس روایت راوی میں عرض کی سونیا اس سینے کا کھلنا کس طرح ہوندا ہے، کس طرح پتہ چلے گا کدا سینہ کھلیا ہے کدا سینہ تنگ ہے. ادھر سینے میں نور ہے، ادھر میں اندھیرا ہے، ادھر چاند ہے، ادھر تاریکی ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے سینہ کھل جاتا ہے. سونیا فرماؤ ان نور داخل ہونے کی نشانی کی ہے. نور داخل ہو گیا ہے. ایک جنہیں پتا چلے گا، ایک فرما دی چلے نور داخل ہوئے تو سینہ کھول جاتا ہے، ایک جنہیں پتا چلے گا نور داخل ہو گیا ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیدہ ہمیشہ 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 کی گھر بل ہو جائے سمجھ لے خدا سینہ نور نہ معمول ہے تیرا ہمیشہ کی دے نہیں عارضی وسط ہے. یعنی ان سمجھو جنہاں توجہ دھیان جنت والے خدا سینہ نور علی نور ہے جڑا دنیا چ مستقرہ ہے. کوئی سمجھ آئی جے کہ میں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے.
اتنے بگ بگ پی ہوں لو جی اپنے نام کے کلمے پڑھا رہے بکواس پہ کرتے ہیں اپنے نام کے کلمے پڑھا رہے اللہ اکبر کبیرہ سمجھا جذرا اس بابے جنہوں اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے دین واسطے منتخب کیتا اللہ چنیا سمجھا جذرا رسول اللہ کی بارگاہ چون اجازت ملی فلاں ایریے میں جانا ہے سارا نقشہ بھی مصطفیٰ دکھایا بولو سبحان اللہ سرکار کے اشارے نال حکم نال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مدینہ شریف تو نکلے اے جس بابے دی ڈیوٹی مصطفیٰ لائیے حضور جان دے میں اس جا کے اپنے نام دے کلمے نہیں پڑھانے میرے نام دا کلمہ پڑھانا ہے وہ نہیں سمجھے بھئی ڈیوٹی جدی لائی جائے او دے بارے چھے کنفرم ہوئے پہ یہ ڈیوٹی نبھائے گا تے تیاں ہی انہوں لایا جاندہ ہے نا تے ڈیوٹی لانا لے کوئی عام نہیں جدہ دے سارے سامنے سارے حالات نے باطن بھی سامنے ظاہر بھی سامنے اچھا ایک گل یہ بات دیئے میں پہلی گل لے جاؤں آج لوگاں دے میں خواجہ صاحب نے اپنے نام دے کلمے پڑھائے انہیں کیا حکم لیا بے دین گمراہ جاہل جھوٹیاں دی اللہ دی پھٹکار ہوئے وہ جس بابے ماں دے پیٹ وچ بھی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مانور رحمت اللہ تعالی علیہ جڑی کے کپال ساوت آپ فرماندیوں نے جدو اللہ کریم نے میرے میرے پیٹ میرے شکم معین الدین تے ایدے وچ روح پائی معین الدین دے جسم وچ روح آئی ہے اس ویلے تو لے پیدائش تڑپنا لے جس ویلے دی روح پائی ہے اس ویلے تو لے کے پیدائش تک ادھی رات آندی ہے دن چڑھ جاتے میرے پیٹ وچوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی صداوا ہوئی سمجھ آئی جو کوئی نہیں آلے بابا ماں دے شکم سے ادھی رات بنی ہے اے تو تُسے سنے ہیں نا رات بوے دے بے دردانوں نیند روپیا دن چڑھن تک آپ فرماندیاں نے میں ذکر دی آواز سنتی رہی ہوں وہ نہیں سمجھ آئی دن چڑھن تک ادھی رات تو دن چڑھن تک میں اپنے کنوں نال ذکر دی آواز سنی ہوں
وہ جڑا شکم مادہ مصطفیٰ کے کلمے پہ پڑھتا ہے انہیں ادو جدو مصطفیٰ ڈیوٹی لائیے ادو آپ کے اپنے نام کے کلمے پڑھانے میں لڑتی ہو جھوٹ بول دی ہو سمجھ نہیں آئی ان فرق میں مزید سمجھو اپنے دے پیغانے دشمن دے سجن انہاں دا فرق قرآن دے ذریعے پھر سمجھو قرآن کی کیا فرمایا فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ جدوں کافراں دی واری آئی اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں ترویا جانا ہے گروہ اندر گروہ لفظ ایکو ہے ترویا جانا ہے ہانکیا جانا ہے کھچیا جانا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ایک ہوتا کہ اللہ فرماتا ہے جدوں وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے پھر بوا کھلنے کا دروازے کھلیں گے جہنم کا دروازہ کھلے گا دروغہ جہنم بولے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا کیا تواڈے وچوں تواڈے ول رسول نہیں آئے جڑے تواڈے میں اللہ دی آیتاں تواڈے رب دی آیتاں تلاوت کردے رہے تھانوں اس دن تے ڈر سناندے رہے آئے نے کہ نہیں قالوا بلا کافر کہنا ہے بالکل آئے سنے ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین اللہ دا قرآن کافران دی باری آئی یہ درویا جانا ہے کھچیا جانا ہے لفظ ہوئی ہے ادھر بھی سیکھ آئے ادھر بھی سیکھ آئے لیکن دونوں دا ترجمہ اتھے لفظی وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ہن اتھے ذرا شان میں پھیا جے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا توجہ دو لفظ بدلے میں اتھے سی وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اتھے آگیا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ فرق سمجھو دو دخیاں ہم کیا جائے گا ہانکنا سمجھ دو کھچنا پرونا
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جنتیانو جڑے اپنے رب کو ڈرن والے سن تقوی اختیار کرنے والے پرہیزگاری اختیار کرنے والے انہوں کو پروٹوکول چلایا جائے گا سبحان اللہ اللہ چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا 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 فرید ایک خواجہ صاحب دا فیض ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی نگاہ کرم ہے سانو سارے رنگ قبول نے یہ چشتی رنگ بھی ساڑھے سلنا تاج قادری سونوردی نقشبندی رنگ سارے رنگ سونے او منکرو سڑو اے فیض خواجہ رحمت اللہ تعالی آج سمجھ لو ایک قرص ہندوستان ہونا ہے ایک قرص لاہور چھپیا ہونا ہے میرے خواجہ دی نگاہ کرم توجہ اللہ فرماتا ہے جنتیاں دیواری لفظ وہی میں پر ترجمہ نہیں کرنا کیونکہ بندے وہ نہیں لفظ اتنے اب بندے وہ نہیں جدوں دو دخیاں دیواری آئی لفظ کوئی ہے ترجمہ ہو ہے جدوں چکڑیاں دیواری آئی لفظ کوئی ہے ترجمہ ہو محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا 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 فرید حق لاؤس مل دے جلدی نو حق فرید یا فرید 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 فرق ہی کوئی نہیں تمیز ہی کوئی نہیں تو ہمیں دشمنہ دوستان دی تمیز ہی کوئی نہیں قرآن پڑھے آجے تو سب قرآن پڑھے ہی نہیں اشارہ کر دیتا پٹی صاحب نے پڑھے آتے ہیں پر نرگٹ تو ہوتے ہوتے ایتھوں الگ تو ہوتے ہوتے ایتھوں تے پڑھے ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز
نبر اللہ مرقدہم وطال اللہ درجاتہم. آپ اس قبیل دے وچھونے جنہاں نوں آواز آئی سجنوں آ جاؤ اوے کھلے دے. اے او لوگ نے جنہاں دے بارے سرکار نے فرمایا علی منابر الملوک، چہریاں دے بھی نور، منبر بھی نوری، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. اور لڑکیاں مرزیا تم آج بھی سڑنا پہ آئے. میرے خواجہ خواجہ معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بابیاں کے ناموں کبھی داما صاحب تو سڑے، کبھی بابے بابا صاحب تو سڑے، کبھی خواجہ صاحب تو سڑے. یہ تیرے نصیبہ وچ سڑنا ہی پیا ہے، ساڈے نصیبہ وچ اللہ والے اپنے ذکر کو سن کے کرنا ہی پیا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے. پڑھو نور آنکھوں میں تو نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کی انداز نرالے، مصطفیٰ والوں کی مصطفیٰ والوں کی مصطفیٰ والوں کی جنت ابوا کھلنا ہے. اگوں جنت دے فرشتے بول رہے رضوان خادم انہاں بول رہے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها مصطفیٰ والوں کی مصطفیٰ والوں کی انداز سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو ذرا سنو، میں نور دی گل کر رہا تھا. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. اور میرے خواجہ ہند کے راجہ اور جنہیں بارے سے کافر بھی آتے زندگی جڑیاں قبرہ بھی میں دنیا دے حکومت کرنیاں ویکھیاں نے. ایک قبر اجمیر وچ خواجہ معین الدین بھی ہے. ادھی بجائے احادیث مبارکہ دے موجود نے.
احادیث مقدسہ اس مضمون دے حوالے نال موجود رہے. پہلوں اے رب دی من دے رہے انہاں نفس ماریا خواہش ماری اپنا آپ ماریا جویں رب باقیاں اے اوویں کردے رہے. جدوں اللہ نے اپنا مقبول بنا لیا پھر جویں انہاں کیا اوویں رب فرما لیا. مشہور حدیث پاک ہے خاصا مشہور حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ. جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ اودا ہو جائے. دلیل اللہ ہو جائے اللہ دی بارش ہو دی. اچھا ہونے تے ساڈی گل تے پھر حضور تے جا کے مکنی ہے نا. جے کوئی مقام ولایت تے پہنچ جائے اللہ دا قرب حاصل کر لے تے بڑی سب وہ دی شان ہے وہ دی شان ہے. پتہ نہیں ان پٹھی ہو کہ رانے ہو کہ راجے ہو جو بھی ہو حضور دے غلام ہو. جڑا اللہ دے قرب وچ پہنچ جائے مقام ولایت نصیب ہو جائے او دی شان ہے او دے ہاتھ رب دے ہاتھ او دی آنکھ اللہ دی آنکھ او دا بولنا اللہ دا بولنا او دا چلنا اللہ دا چلنا یہ ساری چیزاں یعنی مطلب ہے ہاتھ او دے طاقت خدا دی زبان او دی طاقت خدا دی آنکھوں دی طاقت خدا دی. او میں کہ جڑا مقام ولایت میں پہنچے او نا یہ شان ہے جڑا مقام محبوبیت ہوے اے سارے زمیناں دا سلطان ہوے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کئی بار تمہیں کہہ چکے ہاں بابیاں نو نہیں چھڑنا. اسے بے ایمان منکر دے آنکھیں لگ کے اللہ والیاں نو نہیں چھڑنا. اللہ والیاں نہیں چھڑنا. انہاں دا سینے جو پیار نکل گیا سمجھ لو بیڑا غرق ہو گیا. اللہ دے ہو گئے اللہ انہاں دا ہو گیا تے شیطان دی اللہ والیاں نال ہمیشہ لڑائی رہی ہے ہمیشہ لڑائی رہی ہونے. نہ شیطان دے چیلیاں نو اللہ والے پسند نے نہ شیطان نو اللہ والے پسند نے. اوے ابلیس دیا کھٹملا سن ذرا میرے خواجہ خواجگان دی شان. آپ دی والدہ ماجدہ سیدہ محمود حسنی حسینی سید نجیب الطرفین بول سبحان اللہ. آپ فرماتیاں نے جدو میرے پتر معین الدین دی ولادت ہوئی خواجہ صاحب دی ولادت ہوئی میرا گھر نور نال بھر گیا ہے.
نے نور تیرا آپ فرمانیاں نے دور دور تک فرشتیاں دیا جماعتاں نظروں لگ پئیاں نور 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 تھوڑی دیر بعد فرمانیاں نے میری آنکھاں کو نظارہ اوجل ہو گیا میرے بے حیبت آئی اس دوران غیر پیچھوں آواز آئی بی بی تم کیوں پریشان ہوئی نور ساڈا ہی سی اللہ سلامت کیوں پریشان کیوں گھبرا گئی یہ نور ساڈا ہی سی اساں نور تیرے پتر معین الدین دے دل وچ بھر دتا ہے قاری صادق صاحب میں آیا کلمہ نہ سنائی فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ نور ملتا ہے وہ جڑا آگے اسلام کے مطابق چلے سینہ کھلے ہدایت ملے انہوں رب کا نور دیتا ہے کہ جڑا ماں کے پیٹ چکل میں پڑتا ہوئے بی بی یہ ساڈا نور ہے اساں تیرے پتر کوئنوں دین دے دین وچ بھر دیتا ہے اور اینوں دینوں دنیا دیوں ساریاں دولتاں نال مالا مال کر چھڈیا ہے اے نائب مصطفیٰ فی الہند اے مظہر کمالات مصطفیٰ جدو مصطفیٰ آئے حضور دی جلوہ گری ہوئی تے بنجر وادیاں بھریاں ہو بھوکے رج گئے سیدہ محمود فرماندیاں میں جدو میرا لال میرے ویلے آیا ہے اس پورے علاقے وچ خوشحالیاں وقت گزرتا گیا اور پھر اے اکثر اولیاء کرام تسی ویکھو نا جنہیں بھی اللہ والے نے انہاں دے والد انہاں دے بچپنے چی چلے جاندے اکثر والے حضور دے والد گرامی میرے آقا دی ولادت تو پہلے ہی تشریف لے گئے اللہ والیاں دی سیرت پڑھو دے اکثر اللہ والیاں دے والدین وچوں پاپا بچپنے چی چلے گئے ماما سنبھالیا ہے اے ماما بڑیاں شہماں ہوندیاں ہیں کدھرے ام الخیر ہوئے کدھرے محمود ہوئے کدھرے فرید کی ماں کدھرے با یزید بستامی دی ماں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی اپنے باغ وچ موجود نے جڑا باغ بنو آیا باغ وچ اپنے معمول کے مطابق سارا کچھ پہ کرنے میں ایک اللہ والے دی آمد ہو گئی میرے مصطفیٰ جان
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابراہیم قندوزی جڑے مجذوب نے آپ تشریف لے آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کی بڑی تعظیم کی تھی انگور پیش کی تھے ہاتھ چومے بڑھے کی عزت کی تھی میرے آقا فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک اس روایت راوی نے آپ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں جڑا وڈیاں دی تعظیم کرے توقیر کرے ادب کرے احترام کرے چھوٹے سے شفقت کرے سونے ان کی ملے گا فرمایا ان جنت وچ میرا ساتھ نصیب ہو یہ سمجھو یہ بھی ایک سبق ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لب کھولے اے بابا میرا متھا چومدا میں داڑھی شریف چومنا اے بابا بوٹا ہے ساڈا سونا بابا اے چھٹی داڑھی شریف والے جننے بابے نے میں انہوں چوک کے ملنا لگے میرے نال محبت اظہار فرماندے نے میں سرکار دا فرمان پڑھیا ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لب کھولے فرمایا کوئی جوان جڑا کسے بڈھے دی اس دی عمر دی وجہ تو اقدام کرے تعظیم کرے احترام کرے فرمایا جی میں اس جوان نے بڈھے دی عزت کی دی ہے اللہ یہ بھی عزت دوجے کو کرائے اس لئے بڑیاں دی عزت کرنی چاہیے بالخصوص چٹی داڑھی شریف انہاں دا حیا کرنا چاہیے تو بڑیاں دا حیا کر چھوٹے تیرا حیا کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ آپ خوش ہوئے جیب میں چوکن کٹیا منہ میں چھپایا منہ میں چھپن کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے منہ میں چھپایا لقمہ جوان دی دے سب کچھ بدل گیا ہن پان دی لوڑ نہیں ہن پانی چھٹی دی لوڑ نہیں سب کچھ بدل گیا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے والدہ ماجدہ روڈ کیتا ہن ایک کم نہیں چلنا 15 سال دی عمر سمرقند پہنچے قرآن حفظ کیتا عالم دین بنے او علم جڑے تجھے 10 سال 20 سال 25 سال لاگے حاصل کرنے میں وہ سارے علوم میرے خواجہ میں 5 سال پڑھ لے اللہ اکبر کبیر ہو ہن ظاہری علم تے حاصل کر لے ہے ہن باطن بھی تے ہے نا حالانکہ پیدائشی ولی جمدے ولی نے لیکن پھر بھی مرشدی بلاش ایسے واسطے بابا باپو مانگا جے تو چاہے مل مرشد دیاں
کیتا نال ولیاں ظاہری علم کے حاصل کر لیا باطنی علم کی تلاش چل دیا حجاز شریف کا حجاز مقدس کا سفر پہ کرنے میں نشا پور پہنچے صوبہ خراسان ایران وہ دے انواہی علاقے میں علاقہ ہارون وہ دے میں چکودن ہویا اللہ والے آدھیاں خوشبوہاں پہنچ جاندیاں نے اے مقناطیس جڑنا ادھر یہ جدھر جڑن دیا لیے تو اپوزٹ سائیڈ لاؤ نا تو مقناطیس نہیں کھچدا جدھر مخالفت ہو گئے وہ نہیں کھچ پہنگی جدھر موافقت ہو گئے کھچو ادھر پہنگی تو میں نو کچھ ملیا نہیں گندیا پانڈا دے سیداندار ہے بارش پیاری ہو گئے رحمت بس رہی ہو گئے یہ پانڈا مودا پیا ہو گیا پھر اگلا میرے پانڈے تو کچھ آیا ہی نہیں تے سیانے کی آخنا ہے بارش تے پیاری ہے برتن تے سدھا کر اور تو پوچھنا ہے ولیاں دا کی مقام ہے ولیاں دی کی شان ہے ولیاں دی کی کرامات میں اور پانڈا دے سدھا کر بوز کاٹ محمد پہاڑ پھر تینوں پتا لگے خواجہ معین الدین دا مقام کی ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ دی بارگاہ وچ بیٹھ ہو گئے جتھے مرشد دے اوتھے مرید دے مرشد دا سامان موٹے تھے اللہ اکبر کبیرہ 20 سال خدمت شیخ وچ گزارے اللہ اکبر کبیرہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے جدوں شیخ کی خدمت کی تھی مرشد نو پسند آ گئے نظر کرم ہوئی اس قدر مقبول ہوئے شیخ فرماتے ہیں ہمارا معین الدین اللہ کریم جل جلالہ کا محبوب ہے اللہ اکبر کبیرہ بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت خواجہ صاحب یادری یہ موت پتہ کیوں ہے بابا خواجہ معین الدین چشتی میری سننی ہے
تے پھر حنفی ہے. یہ موت ہے. حنفیاں نال بڑی تکلیف ہے مرزا صاحب نو، جویں یہ بڑے پیو نو بڑی تکلیف سی. حضرت خواجہ خواجہ میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. میں کیویں دساں کیویں گئے ہوں. مشہور گل ہے پہنچے نے معاجہ شریف تنگیت کیتا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. اے مرسلین نے سردار سلام ہوئے وخاتم النبیین. سلام عرض کیتا ہے سونے سلام ہوئے غلام دا سلام لے لو. اور بکواس کرنے پھر رہے ہو کل میں پڑھاتا رہا لوگ سنا جنہوں خواجہ صاحب نے سرکار کی مبارکہ سلام عرض کیتا ہے. اب کو جواب آیا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشایخ. میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا او پیروں دیا قطبہ قطب المشایخ مشایخ دے قطب تینوں بھی سلام ہے. میرے آقا نے ہند کی سلطانیت فرمائی فرمایا جا ہندوستان چلا جا تیرے ذریعے بے دینی دور ہوے گی اور اسلام رونق پذیر ہوے گا. اے سرکار کا فیصلہ جب ہندوستان جا کے پھیلیا جدھر جدھر خواجہ کی نگاہ اٹھی گئی ہے کافر کلمہ پڑھا گیا. اللہ دے ولی دا ایک کام ہے گمراہی مٹانا کفر مٹانا اور اسلام پھیلانا. پھر کرامت ہوں ایک تے میں سنانی مردے زندہ میرا خواجہ کرے سفر میں چیوں گیا مجوسیاں نہ گل ہوگے آتش پرستاں نہ گل ہوگے تے آپ تبلیغ فرمان او اپنے جے تو سچا ہے اگ وچ آ فرمایا اسی نہیں آنا بابا پھر کیوں اڈے دعوے پہ کرنا ہے. فرمایا اسی نہیں ساڈی جھوٹی جائے گی. ساڑو مرزیا جیلویاں مر جا بھج جا اسا نہیں خواجہ نو چھڑنا. فرمایا نہیں میں نہیں میری نالین چھوڑے گی میرا چوڑا جائے گا. جے آگ انہوں سال لیا تے سمجھ نہیں اسی جھوٹے جے جھوٹی کو آگ نہیں سال سکتی تے سانوں کی تے سال سکتے. سارے مجوسی کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام ہو گئے اور جنہیں غلامہ بائیں شان ہے. آقا دا کی مقام ہوئے
اللہ اکبر کبیرہ. فجر عشاء مکے تے فجر اجمیر. بابا جی اتھے بھی دیکھے تے اتھے بھی. یہ دوریاں تیرے واسطے نے میرے واسطے نے. جڑے اللہ دے قریب ہو جاندے ہیں نا وہ سمجھو ہے سمجھو مینوں تینوں جہاز تے چڑھ کے جانا پیندا ہے. جڑے اللہ دے قریب ہو جاندے نے نا وہ اپنی روحانی طاقت نال جاندے ہیں. دنے اجمیر عشاء پڑھیے تے مغرب ساری رات قرآن پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. عشاء دے وضو نال فجر ادا کرے اور شریعت متحدہ دا پیارا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرحد اجمیر کے راجا آپ نے واضح فرمایا کوئی مقام ولایت نہیں پہنچ سکتا جتنی دیر تک مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کرے گا. ایک دن دو قرآن پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. اختتام اللہ جان توحید لمبی ہو گئی. اختتام اللہ جان وہ جڑا جاندیاں جاندیاں بھی حق دا پیغام دے جائے تے حق پہچانی تے لکھ دے. اللہ اکبر کبیرہ. نماز کا ویلا ہے مرید انتظار میں چاہیں لیکن اندروں آپ بار تشریف نہیں لے آ رہے. باہر آئے جب دروازہ کھولے آئے مرید اندر گئے حجرہ شریف اندر بیٹھیا خواجہ صاحب سال فرماتے ہیں اور دیکھن والے ایک کے حیران ہو گئے. کی لکھیا ہے آپ کی رسانی مبارک میں لکھیا ہے حبیب اللہ مات فی حب اللہ. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت اکمل لیا ہے. حبیب اللہ یہ اللہ کا حبیب ہے یہ اللہ کا محبوب ہے. رب نے پیشانی تے لکھ دیتا مات فی حب اللہ. اللہ دی محبت اللہ دی محبت سنے چلا گیا. ہوں دسو مینوں تسی اپنے دل کو پوچھ کے دسو جی اے شان ہوے وہ اپنے نام دے کلمے پڑھاندا رہیا. جدا اے اکرام ہوے اپنے نام دے کلمے پڑھاندا رہیا. وہ اپنے نام دے کلمے پڑھان والا بے ایمان مریا ٹٹی خانے سے. وہ لیٹرین بے ایمان تہاڈا وڈا مریا ہے. وہ ملعون تہاڈا وڈا مرزا پلمبر ہے جیلوی وہ تیرا پیو مریا ہے پلید ہو کے. ساڈا بابا جی نے مصطفیٰ دے نام دا کلمہ پڑھایا وصال ہویا تے متھے تے لکھیا کئی دنیا والے دشمن نہ سمجھے ساڈا یار ہے. اور پھر مشائخ نے دیکھیا ہاں اللہ والیاں ویکھیا میرے آقا تشریف لے آ رہے نے. پوچھیا کیا سنیا ادھر بھی پیاری ہے. فرمایا ہند چ میرا پتر فوت ہو گیا ہے میں انہوں لین جا رہا ہوں. میرا اشتاق ہے میری محبت آخری ہے. خواجہ خاجگان آپ کی روح پاک ہوئی سرکار روح کی آخری ہوگی سوڑیوں سدا وسیع